اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ یو پی ایس اڈی پورہ پتی کلسٹر گنا پورہ زون لنگیٹ جماعت چھٹی مضمون اردو۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب نکالیے۔ آج جو ہمیں سبق پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے جگنو، یہ نظم ہے۔ یہ نظم سکندر علی وجد نے لکھی ہے جو آپ کی اس کتاب میں ہے۔ تو یہ نظم میں پڑھوں گا، آپ خیال رکھیے سبق نظم کی طرح۔ برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ اتنے میں جو روح چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا سویرا۔ جگنوں اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ تو بچوں، سکندر علی وجد نے جو یہ نظم لکھی ہے جگنوں کے بارے میں، اس میں یہ شاعر فرماتے ہیں: برسات کی رات تھی اندھیری، کچھ نیند اچٹ گئی تھی میری۔ ایک رات، اندھیری رات تھی جس میں برسات ہو رہی تھی، تو اس رات میں میری نیند نہ آ رہی تھی۔ نیند اچٹنا کا معنی ہے نیند نہ آنا، اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، گلشن کا غبار دھل گیا تھا۔ بارش کے بعد جو بارش ہوئی تھی، اس کے بعد جو یہ پانی جو برس کے کھل گیا تھا، بارش رک جانے کے بعد، پانی جو برس کے کھل جانا کا معنی ہے بارش رک جانا، تو بارش کے رک جانے کے بعد جو ان باغ چمن میں گرد و غبار تھا وہ صاف ہو گیا تھا۔ بیدار تھی باغ میں اکیلی، پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی۔ اور جو اس اندھیری رات میں باغ میں جو یہ پھولوں سے لدی ہوئی چنبیلی ایک سفید رنگ کا پھول ہوتا ہے، اس سے یہ پھولوں سے لدی ہوئی تھی یہ باغ میں، اور جیسے یہ لگ رہی تھی یہ بیدار تھی، اس طرح یہ کھل رہی تھی پھولوں سے لدی ہوئی یہ چنبیلی کے پھول اس طرح کھلے ہوئے تھے جیسے یہ بیدار لگ رہی تھی۔ اتنے میں جو روح چلی ہوا کی، قسمت ہی چمک گئی فضا کی۔ اور جب بارش تھم جاتی ہے، بارش رک جاتی ہے، اس کے بعد ایک قسم کا ہوا، سرد ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہوتی ہے، تو جیسے جو فضا ہے اس کی قسمت ہی چمک گئی تھی، یہ تو فضا ہی بدل گئی تھی، بہت خوش نما فضا چمک گئی تھی کا معنی ہے کہ فضا خوش نما ہوا تھا۔ اس کے بعد جو بارش تھم گئی تھی، جو یہ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، ہونے لگی جگنوں کی بارش، فطرت کے جمال کی تراوش۔ تو اسی میں جو یہ جگنوں تھے، تو یوں ہی بارش تھم گئی اور ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، گرد و غبار صاف ہو گیا، تو جگنوں کی بارش ہونے لگی۔ تو جگنوں نمودار ہوئے اس فضا میں، جیسے فطرت کے جمال کی تراوش۔ جو ہی یہ جگنوں نمودار ہوئے، جیسے فطرت کے حسن کی بارش ہو رہی تھی، تو فطرت کا حسن ظاہر ہونے لگا۔ اس اندھیری رات میں جب جگنوں نمودار ہوئی، تو جیسے فطرت کی حسن ظاہر ہونے لگا اس اندھیری رات میں۔ روشن تھا اس قدر اندھیرا، گویا ہونے کو تھا
سویرا، روشن تھا اس قدر اندھیرا، ان جگنوں سے جو یہ اندھیری رات تھی اس قدر روشن ہوئی تھی جیسے یہ لگ رہا تھا کہ سویرا ہے اس وقت، جو صبح سویرے جو روشنی ہوتی ہے وہی روشنی لگ رہی تھی ان جگنوں سے، جیسے صبح کی روشنی ہو رہی تھی، یہ تو جگنوں کی روشنی تھی۔ جگنو اس طرح اڑ رہے تھے، ہیروں میں پر لگے ہوئے تھے، یہ جگنو اس طرح ادھر سے ادھر اڑ رہے تھے جیسے ہیرے چمک رہے تھے، جیسے ہیروں پر لگے ہوئے تھے۔ پیپل تو چنار بن رہا تھا، ہر شاخ سے نور چھن رہا تھا، جیسے یہ پیپل کا درخت چنار بن رہا تھا، جس طرح چنار چمک رہا ہے تو اسی طرح شاخ سے نور چھن رہا تھا، جیسے ہر ایک شاخ سے نور چھن رہا تھا، ٹپک رہا تھا۔ ظلمت موتی لٹا رہی تھی، پریوں کی بارات جا رہی تھی، ظلمت موتی لٹا رہی تھی، جو یہ اندھیری رات تھی، ظلمت کا معنی ہے اندھیرا، جو یہ اندھیرا تھا یہ موتی لٹا رہی تھی، اس میں جیسے موتی لگ رہے تھے یہ جگنو، جیسے پریوں کی بارات جا رہی تھی، جیسے کسی پریوں کی بارات جا رہی تھی۔ بچوں اس طرح یہ سبق مکمل ہوا آج، یہ نظم آپ اس سے دہرائیے گھر میں اور اس کو یاد کیجیے، انشاءاللہ اگلے کلاس میں اس کے ہم سوالات کریں گے۔ آج اتنا ہی، اللہ حافظ۔